بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قصص الانبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام آزر اور والدہ کا نام امبلا تھا۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر ادر میں ہوئی۔ بعض نے بائبل بھی لکھا ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے نجومیوں نے وقت کے بادشاہ نمرود سے کہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت تباہ و برباد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کی طرف سے اس وقت جو مذہب جاری ہے اور جن بتوں کی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا دین آ جائے گا۔ نمرود یہ سن کر پریشان ہوا۔ اس نے نجومیوں سے پوچھا، تم لوگوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہمارا دین اور حکومت سب ختم ہو جائیں گے؟ نجومیوں نے جواب دیا، اسی سال اس شہر میں ابراہیم نامی ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کے ذریعے آپ کی حکومت اور یہ سارا نظام پاش پاش ہو جائے گا۔ نجومیوں سے یہ بات سن کر نمرود نے پورے ملک میں یہ اعلان کر دیا، اس سال جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ آپ کی والدہ یہ حکم سن کر پریشان ہو گئی۔ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے شوہر سے بھی اس بات کو چھپائے رکھا، لیکن پھر شوہر کو بتانا پڑا۔ اب انہوں نے بچے کی پیدائش کے لیے ایک غار تلاش کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ آپ کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئی۔ دودھ پلانے کے لیے غار میں چلی جاتی اور پھر واپس آ جاتی۔ اسی غار میں آپ کی پرورش ہوتی رہی اور غار سے باہر کسی آدمی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس غار میں آپ 5 سال کے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ ایک روز غار سے باہر آئے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے نئی نئی چیزیں آنا شروع ہوئیں۔ باپ بتاتا چلا گیا، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس چیز کا نام یہ ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں، میرا رب پالنے والا کون ہے؟ اس پر اماں نے جواب دیا، میں ہی ہوں، کیونکہ میں نے ہی تمہاری پرورش کری ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، آپ کا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا، تمہارا باپ آزر۔ اس پر آپ نے پوچھا، اچھا امی، میرے باپ کا رب کون ہے؟ اماں نے پھر جواب دیا، نمرود بادشاہ۔ آپ نے پوچھا، نمرود کا رب کون ہے؟ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ کے سوالات سے تنگ آ کر منہ پر تماچا مارا اور بولی، خبردار، آئندہ ایسی باتیں زبان پر نہ لانا۔ تجھے کیا معلوم؟ نمرود تو سارے عراق کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والدہ کے اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور فرمانے لگے، آپ کچھ بھی کہیں، میری عقل میں تو آپ کی باتیں نہیں آئیں۔ آخر دنیا کا نظام کس طرح چل رہا ہے؟ والدہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ ادھر چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے نوازنے والے تھے اور آپ کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا کام لیا جانے والا تھا، اس لیے آپ کے دل میں یہ باتیں آنا شروع ہو گئی کہ یہ طرح طرح کے جانور، رنگ برنگے پھول پودے، یہ زمین آسمان کیسے پیدا ہو گئے؟ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ دراصل یہ پاکیزہ خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے دیکھا۔ آپ نے اپنے والد کو بھی بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے دیکھا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت ملنے والی تھی، لوگوں کی ہدایت کا کام آپ سے لیا جانے والا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیے، آپ کو تمام چیزوں کی حقیقت سے آگاہ کر دیا، آپ کو ہر طرح کی دلیلیں سمجھا دی تاکہ آپ کی شان ان بتوں کے پجاریوں کے سامنے بلند رہے۔ آپ پر واضح کر دیا کہ یہ طرح طرح کے جانور، یہ رنگ برنگے پھول پودے، یہ زمین و آسمان کیسے پیدا ہوئے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ تمام خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے 10 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صحیفوں میں عرب کی مثالیں موجود تھیں۔
اس طرح آپ پر شرک کی حقیقت خواب واضح ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم میں آپ کے یہ الفاظ آئے ہیں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب آپ نے تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے اپنے والد سے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ اس چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے؟ آپ نے یہ بھی فرمایا، اے میرے پیارے ابا جان، بلا شبہ مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، سو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اور آپ نے اپنے والد سے یہ بھی فرمایا، اے میرے والد، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے ابا جان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پکڑے۔ اسی طرح آپ نے اپنے والد کو تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آپ کے جواب میں آزر نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو اس حرکت سے باز نہ آیا تو میں تجھے یقیناً سنگسار کر دوں گا، اور تو ایک مدت دراز تک کے لیے میرے سامنے سے چلا جا۔ آپ نے والد کی بات صبر اور برداشت سے سنی، پھر فرمایا، اچھا، آپ پر سلام ہو، اس کے باوجود بھی میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش یعنی ہدایت طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یہ جو آپ نے سلام کہا، یہ رخصت ہونے کا سلام تھا، جیسے ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو میری طرف سے آخری سلام۔ والد نے آپ کو کس قدر سخت سست کہا، قتل کر دینے کی دھمکی تک دی، اس کے باوجود آپ نے والد کے ادب اور احترام برقرار رکھا اور جواب میں کہا، صرف اتنا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ والد کے ہاں سے نکل کر آپ اپنی قوم کی طرف آئے اور ان سے فرمایا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت پر جمے بیٹھے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہم نے اپنے بڑوں کو انہی مورتیوں کو پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم بھی سرئی غلطی پر ہو اور تمہارے بڑے بھی سرئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی تو وہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، کیا تم سچی بات ہمارے سامنے کر رہے ہو یا ہم سے دل لگی کر رہے ہو؟ آپ نے ان کے اس فضول سوال کا جواب یوں دیا، دل لگی کی بات نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس بات پر پوری بصیرت کے ساتھ شہادت دیتا ہوں۔ یعنی آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا اور تمہارا رب وہی ایک اللہ ہے، جس نے زمین و آسمان پیدا کیے اور ان کی دیکھ بھال رکھی ہوئی ہے، کوئی دوسری چیز اس کی خدائی میں شریک نہیں۔ آپ نے قسم کھا کر ان سے فرمایا، اور قسم اللہ کی، جب تم پیٹ پھیر کر جا چکے ہوگے تو میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ ان بتوں کو پوجنے والے آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ جن بتوں کو ہم پوجتے ہیں ان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ خود کو بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان بتوں کے بارے میں فرماتا ہے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس مکھی سے اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ اور قوم کے لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کے لیے پورا زور لگا دیا اور کسی قسم کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، تو آپ نے سوچا اب مجھے اپنی تبلیغ کا طریقہ بدل کر دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تاکہ لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں اور ستاروں کے بارے میں بھی جان لیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب رات ہو گئی اور تاریکی چھا گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے۔ آپ نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا تو فرمایا، یہ ستارہ میرا رب ہے۔ جلد ہی ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں سمجھتا۔ پھر جب چاند نکلا اور وہ چمک رہا تھا تو آپ نے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، اگر میرے رب نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں ہوتا اور راہ رات سے بھٹک جاتا۔
پھر صبح ہوئی اور سورج نکلا تو آپ نے فرمایا میرا رب تو یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام کو سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، تم جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے اور جس کے حکم اور قانون پر تمام زمین اور آسمان کی مخلوقات چل رہی ہے، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ آپ نے تبلیغ کا یہ بہترین طریقہ اختیار کیا اور ان پر واضح کیا کہ معبود صرف ایک اللہ ہے، وہی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق اور مالک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ آپ نے عرض کیا یقین تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کی تسکین ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے پکڑ لے، انہیں اپنے ساتھ پال تاکہ وہ تجھ سے مانوس ہو جائیں۔ تو ان کے ٹکڑے کر ڈال، پھر ان ٹکڑوں کو ملا جلا کر 4 پہاڑیوں پر رکھ دے اور ان کو بلا، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ پس جان لے اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرندوں کا کیما بنایا گیا تھا، پھر اس کیمے کے 4 حصے کر کے ایک حصہ ایک پہاڑ پر، اور اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک ایک کر کے بلایا تو وہ باری باری زندہ ہو کر آپ کے پاس آتے گئے۔ اس بارے میں روایت یہ بھی ہے کہ وہ پرندے بھی مختلف تھے، ان میں ایک مور، ایک مرغا، ایک کبوتر اور ایک کوا تھا۔ اس زمانے میں آپ کی قوم کا ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، سب لوگ اس میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جاتے تھے۔ میلہ لگنے کا وقت آیا تو سب جانے لگے۔ آپ سے بھی کہا گیا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، آپ نے انکار کر دیا۔ قوم نے اصرار کیا کہ نہیں ضرور چلیں، تب آپ نے انہیں خاموش کرنے کے لیے مجبوراً فرمایا میری طبیعت کچھ ناساز ہے اور آپ واقعی ان لوگوں سے ان کی بت پرستی کی وجہ سے کڑتے رہتے تھے، پریشان اور بے چین رہتے تھے، لہٰذا ان حالات میں یہ کہہ سکتے تھے کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ ایسا کہنا جھوٹ میں شامل نہیں تھا۔ وہ لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ آپ نے جب یہ کہا کہ میں کچھ بیمار ہوں تو ساتھ میں آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا بھی تھا۔ اس سے وہ لوگ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے ذریعے یہ جانا ہے کہ آپ عنقریب بیمار پڑنے والے ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ آپ کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہی آپ چاہتے تھے، اس طرح آپ کو موقع مل گیا ان جھوٹے خداؤں کی خبر لے سکے۔ ان لوگوں کے جاتے ہی آپ بت خانے میں جا گھسے اور ان سے کہنے لگے تم کیوں نہیں کھاتے اور کیوں نہیں بولتے؟ پھر آپ جا گھسے ان میں اور دانے ہاتھ سے انہیں ضربیں لگائیں۔ اس طرح انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، لیکن آپ نے سب سے بڑے بت کو نہیں توڑا، اسے اسی طرح رہنے دیا تاکہ وہ لوگ آ کر اس کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر جب قوم کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے پایا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے یہ ناشائستہ حرکت اور یہ گستاخی ہمارے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کس نے کی ہے؟ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ سن لیے تھے کہ میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ یہ خیال آتے ہی کہنے لگے ہم نے ابراہیم کو بتوں کو برا کہتے سنا ہے، یہ ضرور انہی کا کام ہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا تب پھر اسے یہاں لے آؤ۔ ان میں سے کچھ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ توڑ پھوڑ کی ہے؟ ان کی بات کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ حرکت ان کے اس بڑے نے کی ہے، اگر یہ بول سکتے ہوں تو خود ان بتوں سے ہی پوچھ لو۔ آپ کے یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھا جو صحیح سالم کھڑا ہے، اور کلاڑا ابھی اسی کے پاس موجود ہے جس سے بتوں کو توڑا گیا ہے، ظاہر ہے کام اسی کا ہے۔
اور یہ کہنے سے آپ کا مقصد بتوں کی بے بسی ثابت کرنا تھا۔ مشرکوں نے آپ کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، تو جانتا ہی ہے بت بولا نہیں کرتے۔ پھر وہ شرم کے مارے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ یہ بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر واضح کرنا چاہتے تھے کہ یہ بت جنہیں تم اپنا معبود خیال کرتے ہو، یہ تو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا، تو کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع؟ تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اس قدر واضح بات بھی وہ نہ سمجھ سکے۔ ان کے دلوں پر کفر لگ چکے تھے۔ بت پرستی سے باز آنے کی بجائے الٹا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ ادھر اس وقت کے بادشاہ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سب باتیں معلوم ہو گئیں۔ وہ اپنی بادشاہ کے لیے فکر مند ہو گیا، اس لیے وہ بھی ان مشرکوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نجومی اسے پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ بہت خوف زدہ تھا، چنانچہ اس نے حکم دیا، ابراہیم کو میرے سامنے حاضر کرو۔ اس کے سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دربار میں لے آئے۔ باقی سب نے نمرود کو سجدہ کیا، آپ سیدھے کھڑے رہے، اس کے سامنے سر تک نہ جھکایا۔ اس پر نمرود غصے میں آ گیا، اس نے کہا، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں صرف اپنے پروردگار کو سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا، تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر وہ بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح گویا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو دراصل یہ نہیں تھا، لیکن نمرود پرلے درجے کا بے وقوف تھا۔ چنانچہ آپ نے اس سے ایسا سوال کیا جس کا وہ کسی طرح بھی جواب نہ دے سکا۔ آپ نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود دنگ رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ نمرود کے بارے میں مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بادشاہ نمرود بن کنعان بن سام تھا۔ اس کی حکومت بابل اور اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہت مغرور تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اپنی خدائی کے دعوے میں یہ اس قدر مغرور ہو چکا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکا اور بولا، اگر آسمان میں کوئی خدا ہے تو میں اسے ختم کیے دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ کی شان کہ وہ تیر اوپر سے خون آلود ہو کر زمین پر گرا۔ بس پھر کیا تھا، وہ خوشی سے پاگل ہو گیا اور بے خود کہنے لگا، دیکھا میں نے آسمان کے خدا کو ایک ہی تیر سے ہلاک کر دیا، استغفار، نعوذ باللہ۔ ادھر قوم بھی اپنے بتوں کی وجہ سے بہت غصے میں تھی۔ اب انہیں نمرود کا بھی ساتھ مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو، اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو، کچھ کرنا ہے تو یہ کرو۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ شیطان نے دیا تھا، اور وہ یہ مشورہ دینے کے لیے ایک بوڑھے شخص کے بھیس میں آیا تھا۔ اب ان لوگوں نے آگ جلانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ سارے شہر کے لوگ 1 ماہ تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، پھر ان لکڑیوں میں آگ لگا کر اس میں دھونکتے رہے، آگ کو بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آپ کو آگ میں ڈالیں کیسے؟ آگ کے پاس جانا تو کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تب ایک بار پھر شیطان نے آ کر انہیں مشورہ دیا، اسے منجنیق میں رکھ کر آگ میں گرا دو، یعنی کہ ایک جھولا بنا لو۔ منجنیق پتھر پھینکنے کی ایک مشین ہوتی ہے، اس کے ذریعے قلعوں پر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ اس طرح قلعوں کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب ان لوگوں نے آپ کو منجنیق پر بٹھایا۔ جب اس کے ذریعے آپ کو آگ میں گرایا جانے لگا تو تمام فرشتے پکار اٹھے، یا رب، آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا میرے لیے مجھے میرا اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے جواب دیا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، جس ذات کے لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ علیم و خبیر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جو کچھ میرے لیے تجویز فرمائے میں اسی پر راضی ہوں۔ آخر کار کافروں نے آپ کو اس عظیم دہکتی آگ میں پھینک دیا اور اپنے خیال میں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو پاک ہوا۔ دوسری طرف قدرت ان پر ہنس رہی تھی۔ ادھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے حق میں سلامتی والی ہو جا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز تک رہے اور فرماتے ہیں مجھے زندگی میں ایسی رات کبھی نہیں ملی جیسی ان 7 دنوں میں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اگر باری تعالیٰ یہ نہ فرماتے تو آگ اس حد تک ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ٹھنڈک کو برداشت نہ کر پاتے۔ چنانچہ آگ ایسی معقول ٹھنڈی ہوئی کہ آپ کے جسم و جان کو خوشگوار معلوم ہوئی۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے یہ الفاظ کہے اے اللہ بلا شبہ تو آسمان میں واحد ہے اور میں زمین میں تیرا اکیلا عبادت گزار ہوں۔ شیطان کی تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں، کافر ناکام ہو گئے۔ وہ لوگ تو خیر آپ کے دشمن تھے ہی، چھپکلی نے بھی دشمنی دکھائی۔ باقی جانور تو آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور چھپکلی پھونکیں مار رہی تھی۔ چھپکلی آج بھی انسانوں کے لیے مضر ہے، یہ نمک پر پیشاب کرتی ہے، اگر انسان وہ نمک کھائے تو جسم پر کوڑ کا خطرہ ہے۔ بادشاہ نمرود کی بیٹی رازا اپنے محل پر کھڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منظر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ آپ اس آگ میں بڑے مزے سے بیٹھے ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں۔ لڑکی نے بلند آواز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ اتنی آگ آپ پر اثر نہیں کر رہی؟ آپ نے جواب دیا یہ ایمان کی برکت ہے۔ وہ کہنے لگی اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اس آگ میں کود جاؤں۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے ہوئے کود جاؤ۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے آگ میں کود گئی، آگ نے اس کا بال بھی نہ جلایا۔ یہ ہے ایمان کی برکت۔ نمرود کو پتہ چلا تو اسے بہت برا کہا، اس پر خوب بگڑا، اس پر بہت سختیاں کی، مگر وہ پہاڑ کی مضبوطی کی طرح اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 7 روز رہے، پھر آپ باہر نکل آئے۔ آپ کے زندہ معجزے کو دیکھ کر آپ کے بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ کی چچا زاد بہن سارہ بھی آپ پر ایمان لے آئی۔ آپ کا ان سے نکاح ہو گیا۔ نمرود اور اس کی قوم سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھانجے لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود پر اللہ کا عذاب مچھر کی صورت میں آیا۔ ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے دماغ تک پہنچ گیا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا اور سر کو دیواروں سے ٹکراتا ہوا مر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام جنہیں بعد میں نبوت ملی، اور حضرت سارہ کے ساتھ تبلیغ کرتے ہوئے مصر تک پہنچ گئے۔ حضرت سارہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، ان کا حسن بے مثال تھا۔ جلد ہی ان کے حسن کی شہرت پھیل گئی۔ اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ اس زمانے کے فرعون کا نام سنان بن الوان تھا۔ یہ بہت فاسق، فاجر اور ہوس پرست تھا، خوبصورت عورتوں کا دیوانہ تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے حسن کی شہرت اس تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس حسین عورت کو پکڑ کر لاؤ۔ اس کے سپاہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے۔ ان کے ارادے کو بھانپ کر آپ نے دعا کی اے پروردگار،
غریب اور بے کس بندوں کی آبرو کا تو ہی محافظ ہے، میری بیوی کی عزت اور آبرو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ سپاہی آپ دونوں کو پکڑ کر لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور حضرت سارہ کو فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔